الحمد لله الذي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والصلاة والسلام على من رأى موسى في القبر يصلي قائما وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وعلى من تبعهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أو كما قال عليه السلام۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں عقیدہ حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام معزز مکرم اساتذہ کرام اور مرکز اہل سنت والجماعت کے طالب علم بھائیوں، آج کی ہماری یہ خوبصورت مجلس جو کہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے، انبیاء کرام میں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام میں سے جو نبی بھی اپنی دنیا کی زندگی مکمل کر کے دنیا سے چلا گیا، اللہ نبی کو قبر اور برزخ میں نبی کو جسم اور روح کے ساتھ حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ خصوصاً ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ ہمارا ایسا عقیدہ کہ جس کی تائید میں قرآن مجید بھی موجود ہے، احادیث رسول بھی موجود ہے، اجماع امت بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے آثار بھی موجود ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 موجود، جس کی تفسیر میں ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ حکیم الامت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 موجود، جس کی تفسیر میں علامہ سخاوی نے القول البدیع میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ سبحان الہند نے کشف البیان میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 موجود، جس کی تفسیر میں مولانا نانوتوی نے آب حیات میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 موجود، جس کی تفسیر میں مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 موجود، جس کی تفسیر میں مولانا انور شاہ کشمیری نے مشکلات القرآن میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 موجود، جس کی تفسیر میں مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ قرآن کے بعد میرے پاس صاحب قرآن بھی موجود ہے، ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو درداء راوی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ سنن ابی داود کی روایت، حضرت اوس ابن اوس راوی ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ سنن ابی داود کی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ مشکات کی روایت، اب حضرت ابو ہریرہ راوی من صلی علی عند قبری سمیت، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ سنن نسائی کی روایت، حضرت عبداللہ راوی ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ مسند ابی یعلا کی روایت، حضرت انس راوی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ بخاری کی روایت ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کا خطبہ بطور دلیل موجود،
اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ اکابرین کے فتاوی جات میں مولانا نانوتوی نے ہدیۃ الشیعہ میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ حضرت مدنی نے مکتوبات میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ حضرت گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن حافظہ اللہ نے صلاۃ و سلام میں لکھا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یہ تمام دلائل موجود، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ۔ لیکن مولانا نانوتوی بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر نبی کی قبر کی حیات پر قرآن نہ بھی ہوتا، نبی کی قبر کی حیات پر نبی کا فرمان نہ بھی ہوتا، اگر نبی کی قبر کی حیات پر صحابہ کرام کے آثار نہ بھی ہوتے، اگر نبی کی قبر کی حیات پر اجماع امت نہ بھی ہوتا، تب بھی وجود نبوت دلیل حیات تھا، تب بھی وجود نبوت اللہ کے نبی کی قبر کی حیات کی دلیل تھا۔ اس لیے جنت میں عیب نہیں، نبی کا وجود بھی بے عیب ہے۔ جنت میں کثافت نہیں، نبی کا وجود سراپے لطافت ہے۔ جنت میں بو نہیں، نبی کا وجود سراپے خوشبو ہے۔ جنت میں نیند نہیں، نبی کا وجود سراپے بیداری ہے۔ جنت میں موت نہیں، نبی کا وجود سراپے حیات ہے۔ ان تمام دلائل کے باوجود اگر کوئی عقیدہ حیات النبی کا منکر، پھر میں یہی کہوں گا منکر جو ہو رہا ہے نبی کی حیات کا، اعلان کر رہا ہے خود اپنی مات کا، بند کر رہا ہے خود ہی شفاعت کے باب کو، کیا خواب دیکھتا ہے مماتی نجات کا؟ وآخر دعوانا الحمد للہ۔